بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے احادیث رسول میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے، کہتے ہیں ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہے۔ میری پہلی بات یاد کر لیجئے گا، اس کو سامنے رکھ کے یہ الفاظ میں بول رہی ہوں۔ کن پہ تبرہ کیا جاتا ہے؟ ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، سعد بن وقاص جنت میں ہیں۔ آپ نے 10 صحابہ کے نام لیے اور انہی کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ان 10 لوگوں کا کہ جنت میں ہونے کی بشارت کا ذکر کیا۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں تمام صحابہ کو جنت کی بشارت، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 لوگوں کا ذکر کیا۔ باقی میں آپ کو بتا دوں مختلف مجلسوں میں اللہ کے رسول نے 24 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے۔ کسی کو اس کے کسی عمل پر، کسی کو کسی عمل پر، کسی کو کسی عمل پر۔ 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ خاص طور پر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک جگہ بیٹھ کر ایک سیٹنگ میں ان کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ تو ان میں دوبارہ میرے الفاظ سن لیجئے، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں۔ 10 کا نام آپ نے لیا اور پھر عشرہ مبشرہ کے لیے آپ نے خوشخبری دی اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا جو ان سے ملتے ہیں، پھر ان کا جو ان سے ملتے ہیں۔ 3 زمانے آپ نے بہترین بتائے۔ کون سا؟ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا اللہ کے رسول کا، جس میں صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملتے ہیں تابعین، پھر وہ ان سے جو ان سے ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو یہ بشارت صرف صحابہ کو نہیں دی تھی، تبع اور تابعین کو بھی دی تھی۔ اب انصار مدینہ کے فضائل میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں۔ انصار مدینہ کے فضائل جو ہیں وہ کیا ہیں، بیت رضوان میں شامل ہونے والوں کے فضائل کیا ہیں، اہل بدر کے فضائل کیا ہیں، یہ ایک ایک حدیث میں آپ کو بتا کے تو آگے چلتی جاتی ہوں۔ انصار مدینہ کے بارے میں تو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ جو انصاری ہیں یہ لوگوں کو اپنی جان پہ ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود فاقے سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور کئی جگہوں پہ ذکر کیا، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ بنائی گھر میں اور ایمان میں ان سے قبل، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ اور واقعی انصار نے مہاجروں کی مدد کرنے کا حق ادا کر دیا، اسی لیے ان کو انصار کہتے ہیں۔ ہم ان کو اہل مدینہ نہیں کہتے، ہم ان کو انصار کہتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اللہ کے رسول ان کے پاس آئے، آپ تنہا تھے، انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اپنی جانیں قربان کی، اپنی محنتیں کی، اپنا وقت دیا، اپنا مال دیا۔ کیا چیز ہے جو اللہ کے رسول اور مہاجرین پر انصار نے قربان نہیں کی؟ اور پھر ایک وہ وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، آپ تنہا تھے، خوف زدہ تھے، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب آپ مکہ فتح کر چکے تھے، جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے اور اس دور کی سپر پاور دروازہ کھٹکھٹا کے اور کامیابی کے ساتھ مدینہ تشریف لائے تھے۔ کیا خیال ہے دونوں میں فرق تھا یا نہیں تھا؟ اور یہ کس کی محنتوں کا اجر تھا؟ یہ کس کی قربانیاں تھیں؟ یہ کس کی جانثاریاں تھیں؟ کن کی؟ انصار کی۔ انصار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انصار جو ہیں ان کے ساتھ جو مومن ہے وہ محبت کرتا ہے، اور ان کے ساتھ صرف منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے، منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے۔ جو مومن ہے وہ انصار کے ساتھ محبت کرے گا۔ ہماری انصار کے ساتھ محبت کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کے حوالے سے، انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے جانیں دی، مال دیا، آپ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچے کے ساتھ، تو اس نے آپ سے بات چیت کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ انکم احب الناس الی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔
تم سے مراد کون تھا؟ انصار۔ اسی طرح ایک اور واقعہ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول ایک جگہ کھڑے تھے، انصار کچھ کسی شادی سے واپس آ رے تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، اللہ کے رسول وہاں کھڑے ہیں اور ان کو دیکھ کے فرما رہے ہیں، 3 دفعہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تو مجھے سب سے زیادہ میں، اور یہ بات بالکل درست تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکہ فتح ہونے کے بعد اپنے آبائی وطن میں رہ لیتے، لیکن اللہ کے رسول مکہ فتح کرنے کے بعد واپس آئے، اس کے بعد آپ پھر گئے حج کرنے کے لیے، حج کرنے کے بعد واپس آئے، اور آپ کن کے ساتھ ٹھہرے؟ انصار کے ساتھ۔ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ آپ کو واقعی انصار سب سے زیادہ پیارے تھے۔ اہل بدر کے فضائل میں آپ کو بتا دیتی ہوں، حضرت حاتب بن بلتہ جو ہیں ایک صحابی ہیں، ان سے ایک غلطی ہو گئی، حضرت عمر جو ہیں تلوار نکال لیتے ہیں، تم منافق ہو، میں تمہیں قتل کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عمر ٹھہرو تو صحیح، یہ اہل بدر میں سے ہیں، تمہیں کیا پتا؟ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو جھانکا ہو اور کہا ہو جو مرضی کر لو، تم بخشے بخشائے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر نے اپنی تلوار نیچے کی، ورنہ حضرت عمر تو انہیں قتل کرنے لگے تھے کہ یہ منافق ہو گئے ہیں۔ اہل احد کے فضائل میں نے ابھی آپ کو بتائے، اس دن حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ احد کے دن کون تھا اس دن؟ حضرت طلحہ جو تھے، احد کی جنگ ساری کی ساری انہی کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فرمایا، آج طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ اللہ کے رسول کی ایسی جانثاری کی۔ بیت رضوان میں جو شریک ہوئے تو ان کے بارے میں یہ 1400 لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت اتار دی تھی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیرے سے بیعت کر رہے تھے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں اخلاص تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون اتارا اور انہیں قریبی فتح عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا بیت رضوان میں شریک ہونے والوں کے لیے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دن فرمایا کہ انتم خیر اہل الارض، تم دنیا میں سب سے زیادہ بہترین ہو، اور اسی طرح ام بشر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب الشجرہ میں سے کوئی صحابی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو